ہماری طبیعت کو جو کھا جائے، ہماری مزاج کو جو پسند آ جائے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور ہم دشمنی بھی کرتے ہیں تو اس شخص سے کرتے ہیں جو ہماری مخالفت کرے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے، کئی موقعوں پر وہ سچ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کو بھلا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ اس نے ہمارے نفس کی مخالفت کی، ہماری بات اس نے نہیں کبھی مانی، ہمارے لیے دشمن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل اللہ سے بھی لوگوں کو جو موجودہ دور میں محبتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اکثر ایسے ہیں کہ جو اپنی دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کو بڑا اتفاق ہے فلاں والے سے، کیوں؟ ارے وہ میری منت پوری ہو جاتی، میری خواہش پوری ہو جاتی، یہ ان کا خیال ہے۔ جبکہ اگر وہ ان سے یعنی اہل اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو چاہوں کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا ذریعہ بنے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی محبت اور ان کا یہ انداز پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس بشارت کے مستحق ہو جاتے ہیں جن کا ان حدیث میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں اللہ کے آسمانوں پر، اور پھر عین مقصد ان کا دنیا ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس جا کر دنیا مانگنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ان کے وسیلے سے اللہ کی جناب میں آپ اپنی جائز مراد و مقاصد کو طلب کر سکتے ہیں، ہمارے دین میں اس سے منائی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عین مقصد اہل اللہ کے حاضری ان کی بارگاہوں پر اور ان کے آستانوں پر جانے سے یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا قرب میں حاصل کروں گا تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی محبت اگر میں دل میں پیدا کروں گا تو اس سے رب تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوگا۔ اب اس بنیاد کے ساتھ اگر ان کے پاس جائیں تو ضمانت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مرادیں بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ دنیا آخری چیز ہے، کوئی چیز ہے۔ بادشاہ کے پاس جا کر آپ 10 کی نوٹ مانگ رہے ہیں تو ہنسے گا، تو یہ اہل اللہ کیا ہے؟ تینوں دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس جاؤ تو اعلیٰ چیز مانگو، اور آخرت سے بڑھ کر کوئی چیز اعلیٰ نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ان اہل اللہ کی محبت کے ذریعے طلب کرو، تو پھر سمجھو کہ ضمن میں دنیا خود بخود ہی آپ کے پیچھے ہو جائے گی۔ بادشاہ جب آپ کا دوست ہو جائے گا تو پھر کیا آپ کو کوئی چیز کی حاجت باقی رہے گی؟ سارا جو ہے بادشاہ کا اسٹاف جان لیتا ہے اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہو، مثلا کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے پاس کوئی ساتھی اس کا آتا جاتا ہے تو کیا اس کا ایم ایل اے کا پی اے، ایم ایل اے کا ڈرائیور یا اور جو عہدیدار اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ ایم ایل اے کے، وہ سارے کیا نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ ایم ایل اے کا دوست ہے؟ تو ایسے ہی اگر آپ اہل اللہ سے جو سچی دوستی کا تعلق اللہ کی محبت کے لیے قائم کر لیں گے تو پھر تمام مخلوق کو اس بات کا پتہ چل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا ایسی عطا کر دے گا۔ تو بہرحال ہماری اہل اللہ سے محبت ہے یا علماء سے محبت ہو یا اور کوئی جو تعلق دوستی کا ہوتا ہے یا رشتہ داریوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، یہ مقصد اس کے اندر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ان سے جو شروع کا انداز ہوگا وہ بالکل بدل جائے گا۔ اب ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی شروع کرتے ہیں، کوئی مصیبت میں اس کے کام آتے ہیں یا اس کی کوئی پریشانی میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں لوگ احسان جاتا ہے اور اس کی عوض میں چاہتے کہ یہ ہم کو کچھ بھٹکا کر نہ بھی دے تو ہم سے اچھا تو رہے، ہمارے ساتھ اس کا سلوک دیکھو کیسا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کے ساتھ کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، جبکہ آپ اگر حق کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ سلوک کیے تو کرنے کے بعد آپ بے نیاز ہو جائیں گے، آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ کیسا رہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس کی رضا کے لیے میں نے کیا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کی جزا دے دے گا۔ تو وہاں نیت اور سارا معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ انسان کو جو تعلق ہے دوستی کا اور صحبت کا، اس کو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے۔ دوستی کے بارے میں جاننا چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ناگزیر ہے کہ کوئی انسان کسی کو دوست نہ بنائے، اور کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے، احباب دوست صحبت کے لیے کسی سے ملنا جلنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس سے انسان کو خوشت نہیں، دنیا میں جب رہ رہا ہے، معاشرے میں جب رہ رہا ہے، لوگوں سے تعلقات تو اس کے ہوں گے، دوستی کا لفظ اس کو نہ دینا، لیکن کچھ نہ کچھ تعلق تو ایک دوسرے کا ہوتا ہی ہے، کبھی معاملات کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داریوں کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے، اس کے حقوق ہیں جیسے میں نے ابتدا میں بیان کیا، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیے، اور یہ اللہ
خاصان خدا اللہ کے وہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کے لیے ان کے قلوب کو منور فرما دیا ہے۔ دین کے تمام امور میں کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو انہوں نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے نعمت کے طور پر ہم کو یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اہل اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ دوست کے سب سے پہلے جب اس تعلق جوڑنے کی نوبت آتی ہے تو جن باتوں کو پیش نظر رکھنا اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا ساتھی، اپنا مصاحب یعنی صحبت میں رہنے کے لیے اس کو اپنا چننا چاہیں، مصابحت کا تعلق اس سے، مصاحبت کا تعلق اس سے جوڑنا چاہیں، تو انتخاب کی نوبت آتی ہے، چننے کی نوبت آتی ہے تو کس چیز کو ہم معیار بنائیں، کس آدمی کو اپنا ساتھی اور دوست بنائیں۔ ہر انسان کو اس بارے میں جو ہے غور کر کے اس کے مطابق جو ہے اس کو کسی کو اپنا ساتھی، دوست یا مصاحب بنانا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ عقل مند کو اپنا دوست بناؤ، احمد کو یا نادان کو دوست بناؤ گے تو اس سے تم کو نقصان ہوگا۔ احمد یا نادان اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کے نتیجے سے واقف نہیں ہوتا، کچھ چیز کرتا تو ہے لیکن جانتا نہیں کہ اس کے کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے کبھی ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہے، کبھی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت تو ہمدردی اور مدد کی ہوتی ہے لیکن اس کی حماقت کی وجہ سے، اس کی نادانی کی وجہ سے نفع کے بجائے ہم کو نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصیبت ہم سے دور کر لیکن حماقت میں کیا کرتا ہے کہ ہم کو دوسری مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ دوست کسی کو بنانا ہے تو دیکھو کہ وہ عاقل ہے، سمجھدار ہے یا نہیں، تاکہ زندگی کے معاملات میں کبھی دوست سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا رازدار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ احمق ہوگا تو آپ کو غلط مشورہ دے گا، آپ دوستی میں حسن ظن کی وجہ سے اس کے مشورے کو مان کر نئی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے اپنی حماقت کی وجہ سے آپ کی مصیبت کو اڑانے جا کر آپ کو دوسری مصیبت میں ڈالے گا۔ اور دوست بناتے وقت دوسری بات کا جو لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ نیک کردار ہو، اچھے اخلاق والا۔ بد اخلاق آدمی کو اگر ہم دوست بنائیں گے تو جب اس کی بد اخلاقی عروج کو ہوتی ہے تو وہ تمام تعلقات کو باغ دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے زبان اس کی بڑی گندی ہے، آپ نے اس کو دوست بنا لیا تو وہ جو ہے آپ کو کبھی بھی ذلیل کر دے گا، آپ کی بے عزتی کر دے گا۔ تو ایسے آدمی کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اس سے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ جو بد اخلاق ہو۔ تیسرے وہ شخص نیک ہو، یعنی نمازی ہو اور جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کا جاننے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نیک دوست ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، اچھی بات کی طرف بلاتا ہے۔